پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا، آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ نون لیگ نے انتخابی منشور پیش کر دیا۔ لاہور میں منعقدہ تقریب میں قائد نون لیگ نواز شریف نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو نواز 2 کے عنوان سے منشور لانچ کر دیا۔ چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک قرض دینے کا عزم، کم آمدن والے افراد کے لیے علاج کی مفت سہولت، 1 کروڑ سے زائد نوکریوں کی فراہمی، ہر صوبے میں کینسر اسپتال کی تعمیر منشور کا حصہ، تعلیم کے لیے بجٹ بڑھایا جائے گا، یونیورسل ہیلتھ کوریج کو انشورنس بھی منشور میں شامل۔ بڑی جاں فشانی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن اس کی پرائس ہے جو ہم نے پے کی ہے۔ پولیٹیکل کیپٹل برن کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا، لیکن ملک کے لیے ہمیں کرنا پڑا اور ہم نے کیا، اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے ملک کے لیے۔ چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں۔ یہ بیماری ادھر سے آئی ہے۔ ہم نے ملک کے لیے سیاسی سرمایہ اپنے ہاتھوں سے جلایا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ملک کے لیے اس کی سیاسی قیمت ادا کی۔ نواز شریف کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا آئندہ بھی ملک کے لیے کھڑے رہیں گے۔ بولے بنی گالا پاکستان کی خاطر گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ بنی گالا میں ایک سڑک بنوانی تھی، اگر اپوزیشن میں آئے تو بھی وہ کام نہیں کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا۔ انتقام نہیں، ترقی کی سیاست پر توجہ مرکوز ہے۔ ماضی میں سب سے زیادہ لوگ خیبر پختونخوا میں بے وقوف بنے، اب انہیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے ساتھ دوبارہ بدتمیزی۔ شاہ محمود نے پہلے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے فال چھین کر دیوار پر مار دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے جج ابوالحسنات ذوالقرنین سے بدتمیزی کی تھی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے وکلاء کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ عدالت نے وکلاء کے نہ آنے پر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کو مقرر کیا تھا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے رخصت پر جانے کی درخواست واپس لے لی۔ وزارت قانون نے درخواست منظور نہیں کی تھی۔ ذرائع کے مطابق جج نے طبیعت کی ناسازی کے باعث 24 جنوری سے 14 مارچ تک رخصت کی درخواست دی تھی۔ عام انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی، نون لیگ کا راولپنڈی اور ایبٹ آباد میں پاور شو، شہباز شریف لیاقت باغ میں اور مریم نواز ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پیپلز پارٹی نے پشاور میں میدان سجا لیا، بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ لانگ مارچ نواز شریف کے خلاف نہیں، پاکستان کی ترقی کے خلاف تھا۔ دھرنے میں جو قوم کا وقت ضائع ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو لوگ تعلیم اور صحت کے چیمپئن بنے تھے انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا؟ شہباز شریف کے مینیفیسٹو تقریب سے خطاب میں سوالات، پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کے پی میں تعلیم کے نظام کو تباہ کر دیا گیا، ڈینگی آیا تو خود پہاڑوں پر چڑھ گئے، صوبے میں ہسپتالوں کو برباد کر دیا۔ اس کے برعکس نواز شریف نے دعوے کم اور کام زیادہ کیے۔ بانی پی ٹی آئی نے معیشت کو تباہ کیا، پی ٹی آئی کو دھاندلی اور ووٹ چوری کر کے لایا گیا۔ ہم ملک کی معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم گھر گھر ترقی کا پیغام پہنچائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب، کہا ہمیں اس ملک کی خوشحالی چاہیے۔ خواتین کو الیکشن مہم سے دور رکھنے کی کوشش، کوہستان میں علماء کے ایک گروپ نے فتویٰ جاری کر دیا۔ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کی جانب سے خواتین کو گھر گھر لے جانا غیر شرعی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر چیف جسٹس آف پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات کی تشہیر کے خلاف ایف آئی اے کی کارروائیاں، ایف آئی اے نے 115 انکوائریاں رجسٹرڈ کر دیں، 65 افراد کو نوٹس ارسال۔ ترجمان کے مطابق فہرست میں میڈیا کے 47 معروف شخصیات بھی شامل۔ مالی فراڈ کیس، فواد چوہدری پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 10 فروری کی تاریخ مقرر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں وکیل نے کہا کہ فواد چوہدری کو کبھی منہ ڈھانپ کر اور کبھی ہتھکڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ بر صغیر میں ہتھکڑی تذلیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پنجاب میں نمونیا آؤٹ آف کنٹرول، 24 گھنٹے میں 7 بچے دم توڑ گئے۔
صوبے بھر میں مزید 942 مریض رپورٹ، 7 روز کے دوران مرض نے 68 پھولوں کی زندگی نگل لی۔ رواں برس اب تک 240 بچے جاں بحق ہو چکے۔ ملک میں مہنگائی بے قابو، مجموعی شرح 43.79% ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں 15 اشیاء ضروریہ کے دام بڑھ گئے۔ چکن، آٹا، دال اور انڈے بھی مہنگے۔ ادارے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ شہری کہتے ہیں نان فائلرز چور اور معیشت پر بوجھ ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھنے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، افغانستان سے تربیت یافتہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر سمیت 11 دہشت گرد گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹس، آئی ای ڈی، بم، 2 ڈیٹونیٹرز برآمد۔ دہشت گرد مختلف اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل روکنے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 29 جنوری کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل روکنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف 3 ایم پی او کے تحت مقدمات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ 3 ایم پی او کے تحت اب تک 771 مقدمات درج ہو چکے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 3 ایم پی او کے 713 مقدمات کو غیر قانونی قرار دیا۔ 3 ایم پی او کے تحت 58 مقدمات تاحال زیر سماعت۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم نہیں دیا، نسل کشی روکنے کے اقدامات کی ہدایت۔ 1 ماہ میں رپورٹ طلب، ملوث ملزمان کو سزائیں دینے کا حکم۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد۔ کیس چلانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست منظور، کہا اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے کافی ثبوت ہیں۔ غزہ تباہی کی داستان بن چکا ہے۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ جنوبی افریقہ کا فیصلے کا خیر مقدم، کہا غزہ میں فوری فائر بندی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کو طلب۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مؤثر اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اسرائیل غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے اقدامات کرے۔ اسرائیل 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کے خلاف فوجی جارحیت اور مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی درخواست کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کے فیصلے پر جنوبی افریقہ میں جشن۔ سعودی وزارت خارجہ کا غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنا کر عوام کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ قطر نے عالمی عدالت کے فیصلے کو انسانیت اور انصاف کی فتح قرار دے دیا۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں برف باری، پہاڑوں پر ہر طرف سفیدی۔ مغربی ہوائیں آج رات سے ملک میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مغربی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ، جوب، زیارت، چمن، بارکھان میں برسات اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں شدید دھند، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ دھند کے باعث پروازوں کا شیڈول بھی متاثر، کئی پروازیں منسوخ، مسافر پریشان۔ امریکی عدالت کا ڈونلڈ ٹرمپ کو $83 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ نیو یارک کی جیوری نے حد تک عزت کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ سابق صدر ٹرمپ نے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ حد تک عزت کیس میں جرمانے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ آسٹریا میں انتہا پسندی اور نسل پرستی کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ آسٹریا کے 3 بڑے شہروں میں احتجاج مظاہرے میں کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہودی اور مسلم کمیونٹیز کی شرکت۔ جرمنی سے غیر ملکیوں کی ملک بدری کے منصوبوں کی مذمت، برابر حقوق دینے کا مطالبہ۔ ڈی ایچ اے کراچی کے تعاون سے سیڈرز کالج کے ساحل پر کلیننگ ایکٹیویٹی اور سائیکلنگ ایونٹ۔ صفائی کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔